ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں۔ بریک پہ جانے سے پہلے زدی صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی نعت کے حوالے سے، کیونکہ بچے نے جو اشعار پڑھے اس میں ذکر اہل بیت آیا، تو میں نے یہی سوال کیا کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ نعت نہیں ہے، تو میں نے آپ کو معذرت روکا آپ کی بات کے بیچ میں، تو پلیز بتائیے گا کہ کیا اشعار میں یا نعت میں کوئی اسلوب ایسا بھی ہے، کیونکہ جہاں پہ ذکر جعلی ہے، مینار ہے، آپ نے جس طرح کہا کہ خاک مدینہ، تو اس حوالے سے کیا واقعاً افراد اس زمرے میں نہیں آتے؟ دیکھیے، اگر تو سوال یہ ہے کہ نعت میں منقبت کا شعر شامل کرنا چاہیے یا نہیں، تو بالکل کرنا چاہیے، اور اس کی باقاعدہ روایت موجود ہے۔ خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں بے تحاشا جو ہے وہ ایسی نعتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح خوانی کے ساتھ ساتھ ان کے اہل بیت کی شان بھی بیان کی گئی ہے۔ صحیح۔ البتہ میں اپنی کیپیسٹی میں جو میں بات کہہ رہا ہوں جی، وہ اپنی کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک توازن برقرار رکھنا بہرحال چاہیے، کیونکہ منقبت جو ہے نعت ایسی نہ ہو جائے کہ وہ نعت کم اور منقبت زیادہ لگے۔ واہ سبحان اللہ۔ غالب جو عنصر جو ہے غالب عنصر کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح ہے، اور یہ جتنے حوالے ہیں یہ آپ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انہی استعاروں سے، انہی تشبیہات سے شاعر جو ہے نا وہ شعر بناتا ہے۔ دیکھیے، شعر بنانے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے۔ صحیح ہونا یہ چاہیے کہ جو اس کا مضمون بن رہا ہے وہ آپ کی شان کے شایان ہو۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی ایسا مضمون نہ آ جائے کہ جس کی کوئی گرفت جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے۔ باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے، منقبت کا شعر نعت میں آنا ہماری روایت ہے۔ بالکل صحیح۔ اہل بیت کا ذکر آنا نعت میں ہے، جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں، بالکل ایک دو شعر آ جائیں اگر تو کوئی بات نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل بیت سے محبت فرماتے تھے، جی ماشاء اور آپ کا حکم بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، سبحان اللہ، قرآن پاک اور اہل بیت۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت آپ نے ریفرنس دیا، اور بریک پہ جانے سے پہلے زیدی صاحب نے بھی کہا کہ محدود نہ کرے نعت کو، اور مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ درود کیسے پڑھی جائے، تو انہوں نے کہا کہ دم کٹی درود نہ پڑھا کرو مجھ پر۔ تو پوچھا کہ یہ دم کٹی درود کیا ہے؟ کہا کہ جس میں آل کا ذکر نہ ہو وہ دم کٹی ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ مکمل ایک ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا امر دیا۔ مظہری صاحب، آپ سے اب سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں مقابلہ جات میں نمبر کارڈ دیتے ہیں بچوں کے کہ آپ نے جو ہے وہ نعت میں آپ منقبت لے آئے، تو کس حد تک آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ اصل میں یہ تو اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہے ٹھیک کہ کون کیسی نعت پسند کرتا ہے، یعنی کہ جیسے میں ہوں یا ہمارے جو پینلسٹ ہیں جتنے بھی، تو ان کا یہ اس پر رائے ہے اور یقین ہے کہ میں اپنی ذات اگر بیان کروں، اپنی ذاتی بات، تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، سبحان اللہ، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک دوسرے کی تشبیہات ہیں، شبیہ ہیں، صحیح، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے نا حضرت سیدہ بے شک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف ہے گویا وہ ان کی بھی تعریف ہے، چونکہ حضور کے جسم کے حصے کو ہر وہ تعریف جو ہے وہ لازم آتی ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اقدس پر آپ لاگو کریں گے۔ چونکہ رسول کریم کے، یا تو آپ یہ کہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعریف ہے تو حضور کے فلاں جسم کے حصے کی یہ تعریف نہیں ہو سکتی۔ جن کو رسول کریم علیہ السلام نے فرما دیا میرے جگر کا ٹکڑا، اس کا مطلب ہے رسول کریم کے جسم کے جو اوصاف کمالات ہیں وہ سارے کمالات متصف ہیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ نعت میں منقبت کا شعر نعت کی قبولیت کی سند ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اسلوب یہ ہے کہ میں حمد میں نعت کا شعر رکھتا ہوں تاکہ حمد قبول ہو جائے۔ واہ، میں نعت میں منقبت کا شعر رکھتا ہوں، امام حسین کا شعر رکھتا ہوں، سیدہ فاطمہ
زہرا سلام اللہ علیہا کا شعر رکھتا ہوں, حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا شعر رکھتا ہوں, تاکہ میری کوئی کجی رہ گئی ہے اگر جی تو رسول کریم ان کے چہروں کی طرف دیکھیں سبحان اللہ کہ اب تو چلو میرے بچوں کا ذکر کر لیے, اب تو اس کی یہ بھی خطا معاف ہے, یہ بھی خطا معاف ہے, تو ہم تو وسیلے کے قائل ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حمد میں نعت کا وسیلہ لے کے رب کی حمد بیان کی جائے, چونکہ رب نے خود رب بھی تو فرما سکتا ہے نا جی, تو پھر بار بار خدائے بزرگوں برتر یہ فرماتا قل محبوب آپ فرما دے, جبکہ ایسا ممکن نہیں کہ خدائے بزرگوں برتر کی آواز ہی انسان تک نہ پہنچے, لیکن اس پاک ذات نے تدریجاً کوئی اپنی ذات کے حوالے سے جو حدود و قیود قائم کی ہیں انسان کے لیے وہ ساری چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمد میں نعت کا شعر ضروری ہو, چونکہ خدا کی کبریائی تو ہے اس کی خدائی, لیکن اس کی جو بڑی خدائی ہے یا بڑی کبریائی صفت ہے وہ محمد کی تخلیق ہے. سبحان اللہ. تو اگر یوں حمد بیان کی جائے تو باقی حمدوں کے جو ہے وہ طریقہ کار سے زیادہ اچھی حمد ہے کہ جو محمد کے وسیلے سے حمد بیان کی جائے, بالکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اس لیے حمد میں نعت کا اور نعت میں منقبت کا شعر جو ہے وہ رکھنا اور کہنا اور مانگتا ہوں, بلکہ میرا ہر 5واں شعر آپ نعت میں دیکھیں تو اہل بیت اکرام علیہ السلام کے حضور ہوتا ہے. تو جو نمبر کاٹتے ہیں ان کا یہ نظریہ نہیں ہے جو ہمارا ہے, لہٰذا میں منقبت کا اگر ایک آدھ شعر آ جائے اس میں نمبر نہیں کاٹتا. صحیح, بہت خوب بہت خوب. آپ جی 4 سیکنڈ میں ہم اس کو اگر کنکلوڈ کر دیں کہ خود جو درود ہے اس میں جب ہم صلو علیہ و آلہ جب کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح, بالکل صحیح, تو جب درود میں اہل بیت اطہار شامل ہو سکتے ہیں صحیح, اور بڑی تمکنت کے ساتھ ہے, وہ ادھورا درود ہے, تو پھر نعت میں یہ سوال اپنی جگہ پر یہ سوال ہے ہی نہیں. بالکل صحیح, بلغون علا بکمالہ ہی سے بڑی نعت کہاں سے لائیں گے ہم؟ بالکل صحیح, اس کا مصرع بول رہا ہے صلو علیہ و آلہ, بالکل صحیح, تو اس میں آل بھی آ رہی ہے اور خدا کے صرف ایک منٹ یہ ہے کہ جو میں نے ابھی ایک چیز بیان کی ہے, کلمہ دیکھ لیں. صحیح, اب کلمہ رسالت سے خالی تو نہیں ہے, ایسا ہی ہے, گویا حمد رسالت سے خالی نہیں. جی 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 جی, تو جب درود دیکھ لیں تو درود تو منقبت سے خالی نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بہت خوب. درود کا اول حصہ نعت اور ثانی حصہ منقبت ہے. جی درود ابراہیمی جی جی بالکل اس میں کیا ذکر ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, بالکل ایسا ہی ہے, اور اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی. بالکل اس کے بغیر بالکل نماز نہیں ہے, اور بالکل یقیناً بہت ہی درست فرمایا. مظہری صاحب آپ نے بہرحال کہا کہ میں ضرور جو جگر گوشہ رسول ہے ان کا ذکر لاتا ہوں, اور آج 10 رمضان المبارک ہے اور ام الزہرا کی یوم وفات ہے, مادر زہرا سلام اللہ علیہ کی یوم وفات ہے, اور یہ وہ بی بی کے جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی وفات پر اور اپنے چچا حضرت ابو طالب کی وفات پر عام الحزن 1 سال عزا کا منایا. تو دل یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کلام کوئی منقبت اگر آپ پیش کر دیں بارگاہ جی, میں دو ایک شعر ضرور, حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ, میں دو ایک شعر ضرور پیش کرتا ہوں جی سعادت حصول کے لیے. سلام اس پر جسے بالائے حد ممکنہ کہیے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سلام اس پر جسے بالائے حد ممکنہ کہیے, سلام اس پر جسے قلب نبی کی ساکنہ کہیے, سلام اس پر جسے قلب نبی کی ساکنہ کہیے, سلام اس پر کہ جس کو دیکھ پہلی مومنہ کہیے, سلام اس پر
کہ جس کو محسنوں کی محسنہ کہیے سلام اس پر کہ جس کو محسنوں کی محسنہ کہیے سلام اس پر کہ جس کو سرو سمن کہیے سلام اس پر کہ جس کو نازش سرو سمن کہیے سلام اس پر کہ جس کو مادر ام حسن کہیے سلام اس پر سلام اس پر سلام اس پر کہ جس کو مادر ام حسن کہیے سلام اس پر جسے کہیے سلام اس پر جسے احسان رب ظلمن کہیے سلام اس پر جسے غمخوار سلطان زمن کہیے سلام اس پر سلام اس پر سلام اس پر جسے غمخوار سلطان زمن کہیے سلام اس پر ہے جس کی زندگی بحر رضائے دین سلام اس پر ہے جس کی زندگی بحر رضائے دین سلام اس پر لٹایا جس نے دھن دولت برائے دین سلام اس پر کہ جس کو محسنوں کی محسنہ کہیے اور یہ آج ہی میں نے مانگے اس بارگاہ سے اور آج ہی یہ اشارہ تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یعنی آج کی مناسبت سے ہی اشعار آئے اور لفظ محسن اور محسنہ سے قرآن کی طرف اگر اشارہ کرے تو اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ناظرین کرام چلتے ہیں ایک بریک کی جانب